السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے روحانی علم نقشبند چینل۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی اطلاع سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے گزارش کروں گا ساتھیوں سے، بھائی اور بہنوں سے کہ آپ دعا فرمائیں۔ میرے بھائی کی طبیعت شدید خراب ہے، اس کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں۔ سول ہسپتال کراچی میں وہ داخل ہیں۔ آج ہم عملیات کے جو راز ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ راز جو پوشیدہ رازیں ہیں، اگر آپ نے ان پر عمل کر لیا تو آپ ایک کامل اور عامل بن جائیں گے۔ اگر آپ نے ان رازوں پر کوئی توجہ نہیں دی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ عملیات میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ یقین جانیں، میری کامیابی کا جو سب سے بڑا راز ہے وہ یہی چیزیں ہیں۔ نمبر پہلا، عمل ہمیشہ باوضو کرنا چاہیے۔ بے وضو عمل بے اثر ہوتا ہے۔ عمل کامل یکسوئی کے ساتھ اور مکمل تنہائی میں کرنا چاہیے۔ نمبر دوسرا، دوران عمل بے یقینی، وساوس شیطانی اور خیالات فاسدہ سے اپنے دل کو اور خود کو محفوظ رکھیے۔ نمبر تین، جس کمرے میں عمل کیا جائے وہاں سامان بالکل نہ ہو۔ کمرہ جس قدر خالی ہوگا، عمل کی کامیابی کے اسی قدر امکانات ہوں گے۔ کمرے میں دوران چلہ دوسرا کوئی شخص آمد و رفت نہ کرے۔ عامل کو چاہیے کہ وہ عمل سے پہلے فارغ ہونے کے بعد کمرے کو مقفل یعنی تالا لگا دے۔ نمبر چوتھا، جو بھی عمل کیا جائے اس میں تعداد کے ساتھ ساتھ صحیح تلفظ کا خیال رکھیے۔ اگر صحت الفاظی کو نظر انداز کر کے عمل کیا جائے تو کامیابی ہرگز نہیں ہوگی۔ عمل کرنے سے پہلے یہ پانچواں راز بتا رہا ہوں۔ 2 رکعت نفلیں آپ نے نفل پڑھنی ہے، وہ زمین پر پڑھنی ہے، نہ کہ کسی چٹائی یا کسی مصلی پر، ٹھیک ہے؟ ورنہ پھر کھجور کی چٹائی پر ادا کرے اور رب العالمین سے عمل کی کامیابی کی دعا کرے۔ عمل اور دعا کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ نمبر چھٹا، عامل جس طرح بھی حسب صلاحیت ہو وہ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک سانس میں جتنی مرتبہ پڑھ سکے اس میں عمل کی تاثیر بڑھ جاتی ہے اور کامیابی جلد مل جاتی ہے۔ نمبر ساتواں، دوران عمل بے وجہ اپنے جسم میں حرکت نہ آنے دے۔ جس قدر ہو جسم کو ساکت رکھے، اس طرح فائدہ ہوگا۔ یعنی اس میں آپ نے عمل اس طرح کرنا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پرندہ بھی بیٹھے نا، اس کو پتہ نہ چلے کہ آپ زندہ ہیں یا مردہ ہیں یا انسان ہیں۔ اس طرح خاموشی سے اپن جسم کو حرکت دیے بغیر آپ عمل کریں، پھر اپنے اندر یکسوئی بھی دیکھیں گے اور عمل کی تاثیر فوراً آپ پائیں گے۔ آپ کے دل کو بھی چین اور سکون ملے گا۔ عمل کے دوران جہاں پرہیز جلالی جمالی ہو تو اس کا ضرور خیال رکھیں۔ کھانے پینے کی چیزیں اپنا اثر ضرور دکھاتی ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ نے لازمی بندوبست کرنی ہے۔ جن چیزوں میں خاص طور پر پرہیز ضروری ہے، جیسے بدبودار چیزوں سے، مثلاً پیاز، لہسن، تمباکو وغیرہ، تو اس سے مکمل آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ نمبر 9، عمل کو کوئی ایک وقت مقرر کر کے شروع کرے اور آخر وقت تک کی پابندی رکھے۔ اختلاف وقت عمل کے اندر کمزوری پیدا کرتا ہے۔ نمبر 10، عمل میں جگہ کا تعین بھی ضروری ہے۔ کسی دن کسی جگہ اور دوسرے دن دوسری جگہ، تو یہ عمل کرنے میں بالکل تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ جب عمل کے لیے بیٹھے تو سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور چاروں کل تلاوت کرے۔ اپنا حصار کر کے عمل شروع کرے اور دوران چلہ عمل کی شروعات اسی طرح کرے۔ یہ ہم نے اس میں آپ کو نمبر 11واں بھی بتا دیا۔ اور نمبر 12، عمل کے لوازمات پہلے ہی سے اکٹھے کر لے، مثلاً بغیر صلہ لباس۔ یہ میں اس عمل کی بات کر رہا ہوں جس میں پرہیز جلالی جمالی شرط ہو۔ کھجور کی چٹائی، مٹی کا چراغ، تلوں کا تیل، عطریات و بخورات اور پانی پینے کے لیے مٹی کا لوٹا، مٹی کا ہی پیالہ، کوئلے کی انگیٹھی اور ماچس وغیرہ جیسی اشیاء پہلے سے ہی مہیا کر لیں۔ اور پھر جو ہے نا اپنے پرہیز میں اس طرح غذا بھی استعمال کرنا ہے۔
اب نمبر 13واں بھی اسی میں شامل ہو جائے گا، جو راز ہے جو اشیاء دوران چلہ استعمال کرنی ہے وہ بھی ایک ہی بار آئے اور کر لے، یعنی ایسے نہ ہو کہ بار بار آپ کو کوشش کرنی پڑے، اور کوشش کریں کہ کسی مشترک یا بدعتی سے یہ چیزیں نہ خریدے، یعنی یہ جو بے پرہیز لوگ ہیں، جو مشرک ہیں، بدعتی ہیں، ان سے نہ لیجیے، ٹھیک ہے۔ دوران چلہ روزانہ کچھ نہ کچھ خیرات کرتے رہیے اور کچھ نہ کچھ آپ کو اللہ کی راہ میں دینا ہوگا، اس سے عمل میں زیادہ قوت پیدا ہوتی ہے۔ باموکل عمل میں کسی صاحب عمل یا کسی صاحب عامل کامل سے اجازت لینی ضروری ہے۔ اجازت حاصل ہونے کے بعد ہی عملیات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چلے کے دوران روزانہ روزہ رکھے، اگر یہ ممکن نہ ہو، یعنی روزہ رکھنا ممکن نہ ہو تو ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے، یہ بھی ممکن نہ ہو تو ہر جمعرات کا روزہ ضرور رکھے، ہفتے میں ایک روزہ ضروری ہے۔ روزانہ غسل کر کے، یہ 17واں میں آپ کو راز بتا رہا ہوں، روزانہ غسل کرنا بھی ضروری ہے، موسم سرد ہو یا گرم، آپ نے غسل کا اہتمام کرنا ہے، یہ افضل ہے، یہ عملیات کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ نمبر 18واں، دوران چلہ کم عمر لڑکوں سے اور عورتوں سے اختلاط، یعنی ان سے ملاقات بالکل بھی نہ کریں، ان سے خلط ملط ان کو قریب آنے نہ دیں، ورنہ عمل کے ضائع ہو جانے کا شدید خطرہ اور رجعت کا بھی امکان رہے گا۔ نمبر 19واں، عمل کرتے وقت قبلہ رو بیٹھ کر عمل شروع کرے، پھر فوراً ہی رجال الغیب کی سمت کا خیال کر کے اپنا رخ بدل لے۔ اگر رجال الغیب کی سمتوں کا لحاظ نہیں کرے گا تو عمل خراب ہو جائے گا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پہلے چلے میں تاثیر ظاہر نہیں ہوتی تو خداوندہ پہلے میں ناکامی ملے تو آپ دوسرا کریں، اگر دوسرے چلے میں بھی ناکامیابی ہو تو تیسرے میں آپ ضرور عمل کریں، جو آپ کے اندر جو غلطیاں ہوں گی وہ ظاہر ہو جائیں گی اور آپ کا عمل ضرور کامیاب ہوگا۔ یہ ہم نے آپ کو 20واں بھی بتا دیا۔ 21واں راز بتانے جا رہے ہیں، اپنے کھانے پینے کی برتنوں کو کسی کے ہاتھ لگانے نہ دے، یہ ضروری کرنا ہے، میں نے شروعات میں ایسے ہی کیا تھا، خود ہی ان کو دھوئے، کسی عورت کے ہاتھ کھانا کھانے وغیرہ بہتر ہے کہ آپ خود ہی پکائیے۔ اصل میں یہ چیزیں شریعت کی روشنی میں تو نہیں ہے، یہ شریعت ایسا نہیں ہو، شریعت میں حکم نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی کے ہاتھ سے نہ کھائیں، کسی جیسے کہ جس مینسنس وغیرہ آئے ہوئے ہوں تو ان کے ہاتھ کے نہ کھائیں، تو یہ شریعت کے منافی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ایک عامل بن رہے ہیں تو عمل کا جو دار و مدار ہے یہ شریعت پہ نہیں ہے، تو اس کے اپنے ہی شرائط ہیں، جب آپ اس کو بجا کر لائیں گے تو اس کا ہی فائدہ ہوگا۔ یہ چند چیزیں ابھی ہم نے آپ کو ذکر کر دیں، ویڈیو طویل ہو رہی ہے تو اور جو شرائط ہے وہ میں آپ کے اسی طرح نظر کر دوں گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی جو ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔